खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज इस नए प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये तौफीक बख्शी है, और यकीनन जिस तौर से आपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में बहुत बरकत पाई है, आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज ये तीसरे सीजन का 74वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड रूबन कमर साहब से प्लीज दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ज़िंदगी दी है और हमें इस काबिल किया है कि हम तेरे कलाम में से सीखने के लिए भी यहाँ पर बैठ सकें, और तमाम देखने वालों के लिए भी जो हमारे साथ शामिल हैं और तेरे कलाम को सीखते हैं, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने पाक रूह के वसीले से उन्हें भी तैयार किया कि वो तेरे कलाम के भेदों को जान सकें। खुदावंद, हम ये इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, लेकिन तेरा पाक रूह मजबूत करता है। तेरा पाक रूह हिकमत और दानाई देता है ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को पेश कर सकें, खोल सकें। हम अपनी कोशिश से नहीं, अपनी हिकमत से नहीं, बल्कि तेरे पाक रूह की मदद से ये करते हैं। इस वक्त भी खुदावंद हम तेरी रहनुमाई मांगते हैं, अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं, ताकि तेरे पाक रूह के ताबे होकर इस वक्त बहुत से देखने वालों के लिए, तेरे पाक ईमानदार लोगों के लिए बरकत का बाइस बन सके। खुदावंद, इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीले से तेरे कलाम की मुनादी होती है। बरकत टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं। पास्टर मुनव्वर साहब के लिए शुक्रगुजार हैं जो बड़ी वफादारी के साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए से तेरे कलाम को बहुत से देखने वाले ईमानदारों तक पहुँचाते हैं। खुदावंद, सभी पर तेरी बरकत मांगते हुए दुआ करते हैं कि तमाम देखने वाले और हम सब भी जो यहाँ पर तेरे कलाम को पेश करते हैं, सभी बरकत भी पाएँ, और इस खिदमत के वसीले से बहुत से लोगों को यस्सु के पास लाने का बाइस बन सकें, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से यस्सु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मसीह यस्सु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब और इसकी 40वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहेब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ न कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन।
नाजरीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ चूंकि दो ऐसे वाक़यात हैं जिनको कलमबंद किया गया है, उनमें से सिर्फ हम एक पर आज गौर कर रहे हैं। उस पर भी मुकम्मल तौर पे तो गौर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज उसका आधा हिस्सा और नेक्स्ट एपिसोड में उसका बाकी मांदा हिस्सा जो है वो हम ज़रूर सीखेंगे, जानेंगे। और ये जो वाक़या इस के माबैन, यानी खुदावंद यीशु मसीह अभी यायर की बेटी के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक खातून जिसके लिए लिखा है कि 12 बरस से उसके खून जारी है, इस वाक़े को हम इन 2 एपिसोड के बाद सीखेंगे, इसके बारे में और ज़रूर गौर करेंगे। सबसे पहले यायर की बेटी का जो मौजज़ा है, इस पे हम आज गौर करेंगे और सबसे पहले रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से हम जानेंगे। जनाब पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह जब वापस आए हैं ग्रासीनियों के इलाके से, चूंकि वहां पे भी जाना एक बहुत बड़ी मुहिम थी, शागिर्दों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि वो उस इलाके में जाएं। खुदावंद यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और कलाम बयान करता है कि लोग खुशी के साथ उसे मिल रहे हैं और कलाम में लिखा है कि सब लोग उसकी राह तकते थे। अगर ये सब लोग उसकी राह तकते थे, खुशी से उसे मिलते थे, तो हमें एमाल की किताब में जब ईमानदारों की तादाद का जिक्र मिलता है खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद, तो हमें जिक्र मिलता है कि सारी जो खलकत थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ 120 की जमात निकली है। तो बाकी कहाँ गए? अगर ये इतनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, खुशी से उसे वेलकम कर रही है, उसका राह तक रही है, तो फिर बाकी कहाँ गए हैं? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अच्छी आपने इसको इंसाइट दिया है, इस पैसेज को। जैसे आपने बताया है कि खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत है वो ज़्यादातर गलील में है, जो शुमाल की तरफ है। उनकी जो पैदाइश है वो तो जनूब में हुई है, यरूशलेम के करीब बैतलहम में हुई है, लेकिन उनकी जो खिदमत है वो गलील में हुई है। अगर आप इस सवाल को डील करें तो मैं चाहूँगा कि हम इसको पहले तो इसका हम जगराफियाई पस मंज़र देखें इस वाक़े का, और फिर हम देखें कि ये लोग कौन हैं, और फिर आपका जो 120 का मुअम्मा है उसको हम हल करेंगे। सो पहले मैं देखूंगा कि अगर आप उस वक्त के जो इसराइल का नक्शा है, जो उस वक्त फ़लस्तीन था, तो वो शमालन जनूबन था, और जो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है वो जो झील के मगरबी किनारे पर है, और मगरबी किनारा जो है ये यहूदी इलाका है सारा का सारा, और मशरकी जो किनारा है यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री नहीं की, वहाँ पर सिर्फ एक मौजज़ा किया है। और ये जो मशरकी किनारा है इसको दपकुलस कहते थे, यानी द एरिया ऑफ 10 सिटीज़, यानी 10 इलाकों का शहर दपकुलस, डेकापोलिस है, यानी दपकुलस कहते थे। और ये नाजरीन, ये इलाका जो है ये जेंटाइल्स का था, ये गैर यहूदी इलाका था, इसलिए कि मगरबी किनारे पर आपको सूअरों के फार्म नहीं मिलते थे। मशरकी किनारे पर आपको सूअरों के फार्म इसलिए मिलते थे कि उनके उसमें जायज़ था सूअरों को रखना और उनके फार्म्स तैयार करना, लेकिन मगरबी किनारा क्योंकि यहूदियों का यहूदी सूअर से नफ़रत करते हैं, वो हराम समझते हैं, इसलिए वो इस इलाके में नहीं हो सकते। अब ये गरासीनियों को जो इलाका है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह गए हैं, क्यों? शागिर्दों को उन्होंने राज़ी किया और उन्होंने वो गलील की जो झील है उसको क्रॉस किया है, और किनारे पर ही उन्होंने वो आदमी देख लिया है जिसको उन्होंने शिफा देनी है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी को जो कब्रों में रहता है, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा दी है। और पहली बात ये कि वहाँ के लोगों ने डर में ये कहा कि ए खुदावंद तू यहाँ से चला जा, और खुदावंद यीशु मसीह उनकी बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि चलो चले। फिर यहाँ तक कि बदरूहें भी कहती हैं कि हमें सूअरों में भेज दे, हमें हलाक ना कर वक्त से पहले। और मैं हैरान होता हूँ कि
یہ دونوں باتیں یعنی اس وقت کے جو جنٹائل لوگ تھے ان کی بھی بات مانی گئی، جو بدرو ہیں ان کی بھی بات مانی گئی، اور یہ جو بندہ شفا یاب ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نہیں، تیری نہیں میں نے بات ماننی۔ یعنی خدا نے اپنے بندے کی بات نہیں مانی، ان لوگوں کی بات مانی جو اس کی کریشن تو تھے لیکن اس کے وہ نہیں تھے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ یہ پہلا جنٹائل مشنری ہے جو ٹپکلس میں اپوائنٹ کیا ہے یسوع مسیح نے امنگ دا جنٹائلز، کہ جو غیر یہودی علاقہ ہے وہاں پر اس کی زندگی میں کام کیا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا سٹائل تھا کہ کسی غیر مسیحی کی زندگی میں ایسا بڑا کام کر دیا جائے کہ وہ تعلیم سے نہیں، اپنے تجربے سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتا رہا۔ اور یہ پہلا مشنری اپوائنٹ کر کے خداوند یسوع مسیح واپس آ رہے ہیں، تو مقدس لوکا کا جو طرز تحریر ہے وہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ وہ ایک ایونٹ کو، ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو تسلسل ہے یہ ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور یہ لکھا ہے جب وہ واپس آ رہا تھا گراسینیوں کے علاقے میں مشنری اپوائنٹ کیا، وہ وہاں کام ہوتا رہا، وہ یہی بتاتا رہا کہ میں قبروں میں تھا۔ لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ قبروں میں ہے، زنجیروں میں ہے۔ ہاں جی، تجھے کیسے شفا ملی؟ جی مجھے خداوند یسوع مسیح نے شفا دیا۔ اور یہی ایک غیر اقوام میں منادی کرنے کا طریقہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت جنٹائل میں استعمال کیا۔ اب یہاں پر جب واپس آگے ہیں تو بہت سارے لوگ، لکھا ہے کہ لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے خداوند یسوع مسیح کے معجزات جو مغربی کنارے پر تھے اور ان کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور اس سے پہلے وہ بیج بونے والی تمثیل ہے، چراغ کی تمثیل ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں جو مغربی کنارے پر ہوئے ہیں۔ تو یہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ اب بائبل مقدس نے دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بائبل مقدس لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، ساری دنیا کے لوگ، کیونکہ وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا نے بنائے ہیں، جو بھی وہ مذہب ہے، جو بھی فرقہ ہے، جو بھی رنگ و نسل ہے، ساری کی ساری دنیا خدا نے بنائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس لیے یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور وہ ساری کی ساری دنیا ہے۔ اس کے بعد بائبل مقدس نے لوگوں کو سیگریگیٹ کیا ہے، دنیا سے علیحدہ کیا ہے، ان کو کہتے ہیں بلائے ہوئے لوگ۔ بلائے ہوئے لوگ یعنی جنہوں نے خداوند کے کلام کو سن لیا ہے، ابھی قبول نہیں کیا، سن لیا ہے، خداوند سے متعلق ان کی واقفیت حاصل ہے، وہ جانتے ہیں، یہ وہ بلائے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی شادیوں میں بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں بھی آتے۔ سو یہاں پر جو سیکنڈ اس کی جو سٹیج ہے، کیٹیگری ہے، وہ بلائے ہوئے ہیں۔ تیسرا وہ ہیں جو برگزیدہ ہیں، اور یہ کہا گیا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، وہ برگزیدہ ہیں۔ اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ اگر یہ لوگ اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو تعداد 120 کیوں ہے؟ اب یا ناظرین، یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تعداد 120 کا ذکر کرنا یہ آفیشل ہے۔ آفیشل اس لیے ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ 120 ایماندار ہیں، نہیں، یہاں ایمانداروں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، لوگ اسے پیار کرتے ہیں۔ اس وقت کا یہ شرعی لا تھا، سرکاری لا تھا کہ اگر آپ نے کسی این جی او کو یا نئی تنظیم کو رجسٹر کروانا ہے تو آپ کی کم از کم تعداد 120 ہونی چاہیے، تب آپ جا کے اپنی این جی او کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اب یہ جو مسیحی مذہب ہے اس کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو رجسٹر کروانا ہے، آپ کو ریکگنائز کروانا ہے۔ سو اس لیے بائبل مقدس نے اس وقت کے ایمانداروں کی تعداد 120 اس لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا آفیشیل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے، تاکہ مسیحی مذہب کی رجسٹریشن میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے۔ سو 120 سے مراد نہ تو لوگ ہیں، نہ بلائے ہوئے ہیں، نہ ہی برگزیدہ ہیں، بلکہ یہ وہ آفیشیل نمبر ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ کو ریکوائرڈ ہے تاکہ مسیحیوں کی جو تعداد ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر جائے، جس سے مسیحی مذہب کی رجسٹریشن ہو جائے، اور انہی 120 کی بنیاد پر آج مسیحی مذہب پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین آپ سب نے اس کے وسیلے سے برکت پائی ہے، جو جواب ہمیں بڑا مؤثر اور بابرکت جواب
पादरी वसीम उल्लाह खोखर साहब ने दिया है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यायर के बारे में भी हम सीखें, जानें। रेवरेंड रूबन कमर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे कलाम बयान करता है कि इबादत खाने का सरदार जो यायर नामी है, ये इबादत खाने के सरदार से क्या मुराद है, और इबादत खाने का सरदार होते हुए क्या वो उसे ये ज़ेब देता था कि वो यीशु मसीह के कदमों में ही गिर जाए? तो इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थीं और किस लिमिट में रहकर ये काम करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर जाना ये कहाँ तक वाजिब था या रवा था? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। आपके सवाल के मुताबिक मैं इस बातचीत को 3 हिस्सों में देखने वालों की आसानी के लिए तकसीम करूँगा। एक तो इबादत खाने क्या हैं, फिर उसके बाद इबादत खानों के जो सरदार हैं वो कैसे पॉइंट होते हैं या उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं, फिर उसके बाद आप आखिर में आएंगे कि जब वो यीशु के कदमों में गिरा तो क्या उसको ऐसा करना रवा है, जायज़ है, या किस हद तक वो ऐसा कर सकता है। सबसे पहले हम इबादत खानों के बारे में देखेंगे कि इबादत खाने उस वक्त क्या थे। इबादत खानों के लिए सिनेगॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और सिनेगॉग का मतलब है असेंबली, यहाँ पर जहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकें, और लोग इकट्ठे होकर यानी यहूदी लोग इकट्ठे होकर जहाँ पर इबादत करते थे उनको इबादत खाने कहा जाता था। लेकिन इसको हमें देखने की ज़रूरत है कि इबादत खाने और हैकल, इन दोनों में क्या फ़र्क है। हैकल को यहूदी इबादत में बहुत अहम और इम्तियाजी हैसियत हासिल है। यहूदी लोगों के लिए पुराने अहदनामे में जो इबादत का तस्वर है या इबादत के हवाले से उनकी सोच, ईमान और अकीदत और एहतराम है, वो हैकल के साथ जुड़ा हुआ था। कि यहूदी लोगों के लिए ये ज़रूरी था कि वो हैकल में जाएं, साल में एक दफ़ा ज़रूर जाएं, अगर ज़्यादा वक्त नहीं जा सकते, दूर हैं, या ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर ही जाएं। यानी हैकल में जाना, वहाँ पर कुर्बानियाँ गुजराना, खुदा की हजूरी में जाना उनके ईमान का हिस्सा था, और वो ये समझते थे कि हैकल में जाकर इबादत करने से वो खुदा से मुलाकात करते हैं क्योंकि खुदा की मौजूदगी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इबादत खानों के बारे के वजूद के बारे में भी नए अहदनामे में आकर पता चलता है। लेकिन 74वें ज़बूर में भी एक इबादत खानों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन ये वो वक्त महसूस होता है जब असीरी हो चुकी थी। इबादत खानों का लफ्ज़ तो पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हो गया है, लेकिन ये वो वक्त है जब असीरी हो चुकी थी। यानी हैकल की मौजूदगी में इबादत खानों का तस्वर जो है वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन पुराने अहदनामे में जब 74वें ज़बूर में इबादत खानों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो ज़बूर 74 ज़बूर में ये ख़ास तौर पर 8वीं आयत में लिखा है, उन्होंने इस मुल्क में खुदा के सब इबादत खानों को जला दिया है। यानी ये ज़बूर 74 जो है वो इसराइल में अपनी जो उस वक्त की हालत थी, ग़ुलामी की हालत थी, इसको जब बयान किया गया है तो उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने खुदा के सब इबादत खानों को जला दिया। यानी हैकल की तबाही के बाद या इसराइलियों के असीरी के बाद जब वो मुख्तलिफ जगहों में स्कैटर्ड हो गए, डिस्पर्स हो गए, मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें फैला दिया गया, असूर की गवर्नमेंट ने जब उन पर कब्ज़ा किया इसराइल पर, इसराइल की सल्तनत पर, शिमाली सल्तनत पर, तो उस वक्त जब इसराइल डिस्पर्स हो गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जनूबी सल्तनत जो है वो भी, यहूदा की सल्तनत जो है वो भी असीर हो गई, वो भी ग़ुलामी में चली गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इबादत खानों का तस्वर आने लगा कि जहाँ पर लोग मौजूद हैं वहीं पर वो खुदा की इबादत को करें और अपने ईमान को महफूज रख सकें। इन इबादत खानों का क़याम हमें असीरी के बाद, यानी इसराइल में हैकल की तबाही या इसराइल की असीरी के बाद, गुलामी में चले जाने के बाद मिलता है, जब वो बहुत सी जगहों पर फैल चुके थे और वापस हैकल में नहीं आ सकते थे, ना ही हैकल का वजूद। ये आप दूसरी हैकल की तबाही की बात, दूसरी हैकल की तबाही की बात करूँ नहीं, उससे पहले भी जो 74वां ज़बूर है वो सुलेमान की हैकल की तबाही का जिक्र है। 74वां ज़बूर जो है वो सुलेमान की हैकल की तबाही का जिक्र बयान करता है। जो इबादत खानों का कॉन्सेप्ट है ये पहली हैकल की तबाही के बाद हमें 74वें ज़बूर में एक बयान मिलता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जो डिस्पर्स हो चुके थे उन्होंने आगाज़ कर दिया था मुख्तलिफ जगहों पर इबादत का। लेकिन नए अहदनामे में बहुत तरतीब के साथ कंटिन्यूसली इन इबादत खानों का जिक्र मिलता है। यानी ये फिर पूरी इसराइल की सल्तनत में, रोमन एम्पायर में, यानी पूरी रोमी हुकूमत में ये फैल चुके थे, ये मुख्तलिफ इलाकों में ये फैल चुके थे।
اور وہاں پر عبادات شروع ہو چکی تھی۔ نئے عہد نامے میں بہت تسلسل سے اس کا ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پر نہ صرف یہودیوں کی عبادت میں بلکہ مسیحی ایمان کے پھیلاؤ میں بھی ان عبادت خانوں کا بڑا کردار ہے۔ یسوع کی خوشخبری کے پھیلاؤ میں بھی ان عبادت خانوں کا بڑا کردار ہے۔ اگر ہم مقدس متی کی انجیل کے 4 باب کو دیکھیں تو اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ یعنی یسوع کی منادی جو ہے وہ بھی عبادت خانوں میں تھی۔ یسوع کا اپنی خدمت کا، منسٹری کا اعلان کرنا مقدس لوکا کی انجیل کے 4 باب میں جب اس نے ذکر کیا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا، وہ اپنا سارا بتاتا ہے جو یوحنا یسایہ کی کتاب میں سے اس کو صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا، جب وہ اپنی منسٹری کا آغاز کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج یہ جو صحیفہ ہے، آج یہ جو نوشتہ ہے یہ پورا ہو چکا ہے، تو وہ بھی عبادت خانے میں تھا۔ یعنی یسوع کی خوشخبری میں عبادت خان پھیلاؤ میں عبادت خانوں کا کردار ہے۔ پھر مسیحیت میں بھی جب مسیحی کلیسیا قائم ہوئی اور بڑھنا شروع ہوئی تو مسیحی بھی ابتدا میں عبادت خانوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور پالوس جو ہے جب وہ ساؤل تھا وہ عبادت خانوں میں سے مسیحوں کو پکڑنے کے لیے گیا ہے اعمال کی کتاب کے 9 باب میں، اور اس کے بعد ساؤل کے لیے بڑی آسانی پیدا ہوئی کہ وہ بھی جب یا شاگرد جو تھے جب وہ پھیلے منادی کے لیے تو وہ عبادت خانوں میں جاتے تھے۔ یعنی عبادت خانوں کا نہ صرف یہودی عبادت میں بڑا کردار ہے، مسیحیت کے پھیلاؤ میں بھی نئے عہد نامے کے دور میں بڑا کردار رہا ہے۔ اس کے بعد جو سردار ہیں یہ یہودی عبادت خانوں میں چنے جاتے تھے کہ وہ یہودی عبادت خانوں کے انتظام کو چلا سکیں، عبادت کے انتظام کو سنبھال سکیں، اور ان کو ایک مددگار بھی مہیا کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ یہودی عبادت خانوں میں جو سردار تھے وہ قابل احترام تھے، ان کو باقاعدہ طور پر چنا جاتا تھا کہ وہ عبادت کے انتظام کو سنبھالیں اور انتظام کو دیکھیں اور عبادت کی ترتیب کو اپنے مددگار کے ذریعے سے مؤثر بنائیں۔ اس لیے جو عبادت خانوں کا سردار ہے، عبادت خانے کا سردار ہے، وہ ایک قابل احترام شخص ہے۔ اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل میں اسی معجزے کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے عبادت خانوں کے سرداروں میں سے ایک شخص، یعنی ایک عبادت خانے میں بھی زیادہ سردار ہو سکتے تھے یا مختلف عبادت خانوں کے ہر ایک کا بھی ایک ایک سردار ہو سکتا ہے۔ یعنی مرکز کی انجیل میں لکھا گیا کہ عبادت خانوں کے سرداروں میں سے ایک شخص، یعنی ہر عبادت خانے کا ایک سردار ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ہوں گے، کیونکہ اعمال کی کتاب میں مقدس پالوس اور برناباس کو دعوت دی گئی کہ وہ نصیحت کے لیے اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو بتاؤ، تو اس میں ذکر ہے کہ عبادت خانے کے جو سردار تھے، یعنی وہ زیادہ سردار تھے ایک عبادت خانے میں، جنہوں نے پالوس کو کہا کہ وہ نصیحت کریں۔ پالوس اور برناباس نے پھر خوشخبری لوگوں کو سنائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت خانے کا جو سردار ہے وہ عبادت خانے جہاں پر یہودی لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے ان کے انتظام کو سنبھالنے والا شخص تھا، عبادت کے انتظام کو سنبھالنے والا شخص تھا، عبادت کی ترتیب کا خیال رکھنے والا شخص تھا، اور لوگ اس کو چنتے تھے، اس کا چناؤ ہوتا تھا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ یسوع کے قدموں میں گرا تو یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں فریسیوں کا اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کا کردار ہے، وہ تو ہمیں بہت ہی منفی نظر آتا ہے کہ وہ یسوع کی ہر بات کی، ہر معجزے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یسوع کے ہر ایک کام پر ان کا کوئی نہ کوئی نکتہ چینی یا تنقید کا انداز جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ جو عبادت خانے کے سردار یائر ہے یا اور بھی لوگ، ان میں سے ایک عبادت خانے کے سردار کے بارے میں ذکر ہے مقدس لوکا کی انجیل میں ہی۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب ہے۔ اس نے سبت کے دن ایک عورت کے شفا پا جانے پر اعتراض کیا، یسوع نے اس کو کنڈیم کیا، اس پر تنقید کی۔ اس کے علاوہ جو ہمیں عبادت خانے کے سرداروں کا رویہ وہ ہمیں بہتر لگ رہا ہے ان سے، کیونکہ ایک تو یہاں پر یائر کا رویہ بڑا اچھا ہے، پھر اس کے بعد نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب میں پالوس اور برناباس، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو خود دعوت دی گئی کہ آپ کے پاس نصیحت کے لیے کچھ ہے تو اس کو بیان کریں۔ وہاں پر ہمیں اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اعمال کی کتاب میں ہی ایک کرسپس، ایک عبادت خانے کا سردار ہے، وہ بھی ایمان لایا، وہ پالوس کے ذریعے سے یسوع پر ایمان لایا۔ تو چند جو لوگوں کا ذکر عبادت خانے کے سردار کے حوالے سے ہے وہ مثبت ہے، یہ یسوع کی طرف ان کا رویہ اچھا ہے، اور یسوع کی زیادہ جو فوکس تھا وہ بھی عبادت خانوں میں پریچنگ کا تھا، تو اس لیے ان کا رویہ کچھ درست لگ رہا ہے یا مثبت لگ رہا ہے۔
اگر ہم ان کا مقابلہ یا موازنہ کریں فریسیوں کے ساتھ یا فقیوں کے ساتھ. لیکن ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو چنے جاتے تھے سردار یہ بھی فریسی ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگر یائر فریسی ہے تو پھر بھی اس کا رویہ دوسروں کے مقابلے میں مختلف ہے اور مثبت ہے. اگرچہ اس کے لیے یہ درست نہیں تھا یہودی شریعت کے مطابق کہ یسوع کے قدموں میں یہ گرے، یا لوگ یہ مناسب نہیں سمجھتے ہوں گے کہ جب یائر جو ہے جو عبادت خانے کا سردار ہے، جو شریعت کے مطابق کسی بھی اور کو خدا کے سوا سجدہ کرنے کا روا نہیں ہے، وہ شخص ایک شخص کے دوسرے شخص کے قدموں میں گرے جو معجزے تو کرتا ہے، جو نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تک مکمل طور پر تو ابھی یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یسوع مسیحا ہے. لیکن اگر نبی ہے یا بڑے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، اس کے قدموں میں گر جانا ایک عبادت خانے کے سردار ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے لیے معیوب تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ضرورت کے تحت بھی اور ایمان کے تحت کہ یہ شخص بڑے کام کرتا ہے اور اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے منت کی. یہاں پر اس کا رویہ ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے لوگوں میں کہ اپنے عہدے کا احترام کیے بغیر، اپنے لوگوں میں جن کے نزدیک وہ بڑا قابل عزت تھا اس کا خیال کیے بغیر، یا اپنے عہدے کو بچانے کے لیے ان قوانین پر جو اس کے لیے ضروری تھے، روایات جو ضروری تھی ان پر عمل کرنے کے بجائے اس نے یسوع کو سجدہ کر کے اس کو اپنا مالک تسلیم کیا. کیونکہ سجدہ کرنا یہودی روایات میں، یہودی دور میں بہت اہم تھا کہ وہ کسی بھی شخص جس کو سجدہ کر رہے ہیں اسے اپنا مالک مان رہے ہیں. تو یہاں پر اس کا رویہ جو ہے اگرچہ لوگوں کے لیے معیوب تھا لیکن اس کو معیوب نہیں جانا بلکہ یسوع کو سجدہ کیا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی زبردست اور خوبصورت انفارمیشنز جو آپ سب تک پہنچی ہیں اور یقیناً آپ سب برکت پا رہے ہیں. ناظرین ابھی یہ سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت، بابرکت، زبردست باتیں جو آپ خدا کے وسیلے سے سن رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ایک اور اہم بات ہم ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر، یہاں پہ 42ویں آیت میں ذکر ہے کہ اس سردار کی ایک ہی بیٹی ہے، یائر نامی جو سردار ہے، اور لکھا ہے کہ اکلوتی بیٹی وہ اتنی بیمار ہے کہ مرنے کے قریب ہے. کیا ہم اس کے ان جذبات کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی مرنے کے قریب ہے، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر بھی گر پڑا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. ایک انگلش میں ایڈیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. تو یہاں میرے خیال میں یائر کے جذبات کو ہمیں ہی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے اور اس کو بھی مقدس لوکا نے بیان کیا ہے. اور یہاں جو عبادت خانے کا سردار ہے اس کو ایز تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کیا گیا ہے گرامیٹیکلی. تو یہاں جذبات کی عکاسی ہمیں ہی کرنی پڑے گی اس کی کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی بیٹی ہے، اور اکلوتی بیٹی کے لیے مونوگینس کا لفظ استعمال ہوا ہے، دی اونلی ڈاٹر، کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے اس کا. اب یہ جو عبادت خانے کا سردار ہے، اس سے متعلق تو پادری روبن صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ وہ ایک حیثیت کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، ایک پبلک پوزیشن ہے اس کی، اور یہ اس کے لیے خاصا مشکل ہے. لیکن اولاد کی محبت بعض اوقات ایسے ہوتی ہے جس میں سے خدا بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت میں مجبور ہو کر تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہے. اولاد کی محبت جو ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. یہاں پر یائر جو ہے وہ مونوگینس اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے 3
ایکشنز اس نے کیے ہیں، اور یہ 3 ایکشنز جو ہیں وہ اس کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ دیر از دا ون جو میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ یعنی یائر جو خود بذات خود، یہ جو سینیگاگز ہوتے تھے یہاں پر ہیلنگ منسٹری بھی ہوتی تھی، اور ابھی بھی بہت ساری عبادت گاہوں میں مسیحی ہیلنگ پر بڑا بلیو کرتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پریزنٹیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہیلنگ از اسٹل نیڈڈ۔ لیکن یہاں پر یہ بچی بیمار ہے، اور بیمار اس حالت تک ہے کہ وہ اب ہیومنلی اسپیکنگ کہ وہ مرنے والی ہے، یعنی اس کے جو اپنے اسیسمنٹ ہے یائر کی کہ وہ مرنے والی ہے۔ اور یہاں پر اس نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے سینیگاگز اور ہمارے سینیگاگز کی منسٹری اور ہمارے سینیگاگز کی جو روحانی حالت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنی ہی جوریڈکشنز میں حل کر لیں۔ یہ یہاں پر اس نے اس کے اپنے جذبات ایسے ہیں، تو اب یہ ببل اپ ہوئے ہیں، جذبات اور ابھرے ہیں، اور اس نے 3 ایکشنز کیے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑا ہے، اور نکل پڑنا جو ہے یہ ایک ایکشن ہے، speaks louder than the words۔ وہ بولا نہیں ہے، وہ نکل پڑا ہے۔ اور جب انسان ایک مائنڈ میک اپ کرتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آئی ایم نتھنگ، میری جوریڈکشن کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا مجھے وہاں جانا ہے جہاں پر یہ میرا حل ہو جائے گا مسئلہ۔ اب وہ چل پڑا ہے، اور جب وہ پہنچ گیا ہے تو اس نے، جیسے پادری روبن صاحب نے کہا کہ اس نے صرف وہاں یسوع مسیح کے پاس ان تک رسائی حاصل نہیں کی، بلکہ ان کے قدموں میں گرے ہیں۔ اور قدموں میں گرنا جو ہے یہ بائبل مقدس میں چند افراد ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرے ہیں، اینڈ یائر از ون آف دم۔ اب یائر کے لیے اگر کوئی عام آدمی ہے تو یسوع مسیح کے قدموں میں گرتا ہے تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر یہودیوں کا عبادت خانہ اور اس کا سردار اگر گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر بوئنگ ڈاؤن بیفور دا ون ہو از ایبل، کہ آپ اپنی ابیلٹی کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی میڈیکل کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی پوزیشن کا انکار کر رہے ہیں، آپ اپنی جو انا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرنے سے مراد ابھی شفا حاصل کرنا نہیں ہے، اس کو لارڈ ماننا ہے۔ قدموں میں گرنے سے مراد believing that Jesus is the Lord، یہ اس کے ایمان کی عکاسی ہے۔ اور اس کے بعد جب کسی کو مان لیا جائے، لارڈ کہہ دیا جائے، تو پھر the way of جو پروسیسنگ ہے، جو آگے پروسیس کرنا ہے، وہ ہے کہ اس کی منت کرنے لگا، اس کی منت کی۔ اور منت جو ہوتا ہے بسیچ کرنا، ہاتھ جوڑ کر، منت جب بھی آتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر منت کرنا ہوتا ہے، اور ہاتھ جوڑ کر منت اس وقت انسان کرتا ہے جب انسان اپنی بے بسی کا اقرار کر دیتا ہے کہ اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب تیری منت کرتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ اب یہاں ایسے جذبات کیوں آئے ہیں اس کے؟ یہاں لکھا گیا ہے 42ویں آیت میں، دیکھیں اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی۔ اب یہ جو 12 برس کا ذکر یہاں کیا ہے، اس کے پیچھے ایک لاجیکل ریزن ہے اور ایک تھیولوجیکل ریزن ہے۔ لاجیکل ریزن یہ ہے کہ اس وقت کی جو 12 برس کی بیٹی ہوتی تھی، والدین اس کی شادی کے لیے سوچنا شروع کر دیتے تھے،
اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کے لیے، اس کے سہاگ کے لیے سوچ رہا ہوں، اس کی رونق کے لیے سوچ رہا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے گیت گائے جائیں، اس کی مہندی ہو، اس کے گھر میں خوبصورتی ہو، اور اس کے گھر میں جشن ہو، اس کے گھر میں تعریف ہو، یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں تو مارننگ ہو رہی ہے، بالکل الٹ ہے. یہاں تو ماتم ہونے لگا ہے، اور یہاں جذبات کی عکاسی ہو رہی ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کے سہاگ کے لیے، اس کی شادی کے لیے سوچ رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو مارننگ، یعنی یہ تو ماتم، صفحے ماتم بچھ گئی ہے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ رونے دھونے کے لیے، کیونکہ وہاں جو رواج تھا وہ ہم آگے بات کریں گے کہ لوگ موت کے اوپر بہت پروفیشنلی ویپنگ کیا کرتے تھے. ایک تو لاجک یہ ہے کہ انسٹیڈ آف بینگ انجوائے، ہم اس کی مارننگ کا انتظام کر رہے ہیں، یعنی اس کے ماتم کا انتظام کر رہے ہیں. پھر جو 12 ہے، یہ نیومیریکلی اگر ہم اس کو تھیولوجیکلی دیکھیں تو یہ جو نیومرل ہے 12 کا، یہ ہمیشہ چرچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، چرچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور دیکھیں کہ اس کے بعد بھی جو عورت ہے اس کے بھی 12 برس کا خون جاری تھا، اس کی بھی بات کریں گے. 12 جو ہے یہ ایک چرچ یعنی اسمبلی کی بات کرتا ہے. پرانے عہد نامے میں اسمبلی کا جو نمبر ہے وہ 12 ہے، نئے عہد نامے میں چرچ کا نمبر ہے جو وہ 12 ہے. سو 12 سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے چرچ کی پریزنٹیشن ہے جو اس حالت میں ہے کہ اگر اس کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد نہ کیا گیا تو اس کی حالت غیر ہو جائے گی. سو آج کے چرچ کو یہ تھیولوجیکل میسج ہے کہ اگر آج کا چرچ ڈائنگ چرچ ہے، چرچ مار تو نہیں سکتا، لیکن اگر کمزور ہو رہا ہے، چرچ میں بہت ساری کرپشن آ گئی ہے، چرچ میں بیماری آ گئی ہے، چرچ مشکل میں ہے، تو پھر ظاہر کا پیغام یہ ہے کہ اس چرچ کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر کہیں خداوند اس کو ہیل کر، تو خداوند آج ہمارے کلیسیا کو بحال کر دے گا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. یقیناً بڑی ہی بابرکت باتیں، اور ہم سب بڑی برکت پا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر ذکر ہے ایک دم سے جب ایک وہ خداوند یسوع مسیح اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی مابین ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی اسے یہ خبر مل جاتی ہے کہ تیری بیٹی مر گئی ہے. اب کسی نہ کسی لحاظ سے اس نے ضرور ہی شاید سوچا ہوگا کہ اگر یہ واقعہ راستے میں نہ ہوتا تو میری بیٹی ضرور ہی بچ جاتی، اور مجھے یقین ہے آپ اس کا ذکر کریں گے. اور اس کی اس حالت کو بھی آپ بیان کریں، اور کیا خداوند یسوع مسیح جب اسے کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، تیری بیٹی بچ جائے گی، تو کیا خداوند یسوع مسیح نے اس کی حالت کو دیکھ کر یہ کہا، یا ویسے ہی لوگوں کے کی بات کو سن کر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ منور صاحب، آپ نے واقعی اس کی جس جذبات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت سے اس میں سے سیکھنے کی باتیں بھی ہیں، اور یقیناً یہ سچائی ہے کہ اس معجزے کے پہلے حصے میں جب وہ یسوع کو ملنے آ رہا ہے، اور پروفیسر صاحب نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ بلندی پر ہے. وہ 3 باتوں کا بھی پروفیسر وسیم صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ نکل پڑا، اس نے اس کو خداوند مان لیا، اس نے یہ اقرار کر لیا کہ میری ضرورت کا، پریشانی کا حل جو ہے وہ صرف اس شخص کے پاس، یسوع کے پاس ہے. اس کو آ کر سجدہ کر رہا ہے، اس کی درخواست کر رہا ہے. تو اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف جو اپنے مسئلے کا سلوشن ہے وہ یہ جانتا ہے کہ صرف یسوع کے پاس ہی ہے. ایمان بلندی پر پہنچا ہوا ہے، اور یسوع نے بھی بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ چل پڑے ہیں، لیکن راستے میں ایک اور معجزہ آ گیا. معجزے کے سے پہلے ایک اور معجزہ رونما ہو گیا. جو پہلے ایک رونما ہونا تھا اس سے پہلے ایک اور معجزہ اگرچہ ہوا رونما، اور اس میں بھی ایک بہت ہی تکلیف میں مبتلا خاتون کو شفا ملی جو کہ 12 برس سے تکلیف میں مبتلا تھی، اور اپنا سارا مال لکھا ہے خرچ کر چکی تھی، کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی. اس کی زندگی میں معجزہ ہونا بھی خدا کا ایک بڑا فضل ہے. خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو اور اس کے رحم کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا رحم اور فضل ہر ایک کے لیے ہے. ایک طرف ایک قابل احترام شخص ہے، ایک ایسا شخص
جس کا یسوع کے پاس آ جانا یسوع کی منسٹری کی کامیابی ہے کہ یسوع کی منسٹری جو ہے، یسوع کی جو خدمت ہے وہ لوگوں میں مقبول بھی ہے اور لوگ اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ شخص آتا ہے یسوع کے پاس اور اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی عورت جو کہ ناپاک سمجھی جاتی ہے اور لوگوں میں قابل نفرت ہوگی، لوگ اس سے اجتناب کرتے ہوں گے کہ یہ چھوئے بھی نہ۔ جب وہ شفا پاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کو وقت دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹوسٹ ہے، ایک معجزہ ہونے جا رہا ہے، لیکن راستے میں ایک اور معجزہ ہوا ہے جو کہ اس عبادت خانے کے سردار کے لیے مایوسی پیدا کر رہا ہوگا کہ وہ جو جلدی سے جلدی جانا چاہتا ہے کہ بیٹی مرنے کو ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد خداوند جو ہیں وہ اس کے گھر میں پہنچ جائیں اور جا کر میری بیٹی کو شفا دے دیں، لیکن وہ راستے میں رک کر ایک اور بات چیت اور ایک اور مکالمہ ہے اور ایک عورت شفا پا رہی ہے، اور عورت کی ایک ایسی بیماری سے شفا ہے جو یہودیوں میں یا عبادت خانے کے سردار کے لیے تو بالکل بھی ایک پسندیدہ یا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس دوران میں جب اس کو پتہ چلا کہ بیٹی مر گئی ہے تو وہ جو ایمان یا بلندی پر تھا ایک دم یقیناً نیچے آیا ہوگا۔ انسانی فطرت ہے، انسانی سوچ، اور ہمیں اس پر اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یقیناً وہ ایمان جو یہاں پر تھا وہ یہاں پر آ گیا ہوگا، اور پھر اسے کہا بھی یہ گیا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے، یعنی اسے احساس دلا دیا گیا کہ اب اس شخص کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، یعنی یہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا جو تو چاہتا تھا، جو تیری ضرورت تھی وہ یہ شخص پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو تو چاہتا تھا شفا مل جائے وہ تو ہی نہیں، اب موت ہو گئی ہے، تو اب اس کو تنگ نہ کر۔ تو اس میں اس حالت میں چند ایک باتیں ضرور ذہن میں آتی ہیں کہ جب یائر بڑی خوشی کے ساتھ یا اس ایمان کے ساتھ لے کر جا رہا ہے کہ یسوع آئے، ایک اور معجزہ ہو گیا، کسی اور کی ضرورت پوری ہو گئی اور اس کی پوری نہیں ہوئی۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی ضرورت پہلے پوری ہو جب وہ کسی سے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن ضرورت کسی اور کی پوری ہو جائے تو اس کے لیے ضرور مایوس کن صورتحال ہوگی، اس کا ایمان بھی کمزور ہے، مایوسی بھی ہے، اور اس کے بعد آگے کچھ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص یہ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ اب زندہ کر سکے گا یا نہیں۔ اس معاملے میں تو لوگوں نے اس کو کہہ دیا، تو یہ ضرور اس کا جو ایمان ہے اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اس کے دکھ کو ظاہر کرتا ہے، اس کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں ناکام ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی انسان کے ساتھ رونما ہو سکتی ہے، ایمانداروں کے ساتھ رونما ہو سکتی ہے کہ جب ہم جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کسی اور کو ملتا جائے اور ہمیں نہ ملے۔ اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوں کسی اور کو ملے، تو یہ ایک پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہو رہا، یا جو میں چاہتا ہوں جو دے سکتا ہے مجھے اس نے کیوں نہیں دیا۔ ان حالات میں خداوند یسوع مسیح کا اس کو جواب دینا یسوع کے کردار کو پیش کرتا ہے۔ یسوع نے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، تیری بیٹی بچ جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس میں دو باتیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ ہمارے لیے بھی ہے اور اس کے لیے یائر کے لیے اس وقت بھی ہے اور آج بھی ایمانداروں کے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس عورت کو معجزہ بھی، میں نے پہلے اس کا عرض بھی کیا، ذکر بھی کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک عورت کو شفا دینا جس بیماری میں مبتلا تھی، اس سے اسے رہائی دینا، خدا کے فضل اور رحم کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح اس کی ضرورت اہم ہے، یائر کی ضرورت اہم ہے، یسوع کے لیے اسی طرح سے جو عورت دکھ میں، تکلیف اور بیماری میں مبتلا تھی اس کی ضرورت بھی اہم ہے۔ یسوع کا پیار، یسوع کا فضل، اس کے معجزات، اس کی قدرت ہر انسان کے لیے ہے اور ہر جگہ پر ہے۔ یائر چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جا کر معجزہ ہو، لیکن معجزہ راستے میں رونما ہوتا ہے، اور ایک بڑا معجزہ رونما ہوتا ہے جس میں یسوع کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جو سارے حکیموں سے پر خرچ سب کچھ کر چکی تھی، کسی کے ہاتھ سے شفا نہیں ہوئی، یسوع طبیب اعظم کے طور پر یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طبیب اعظم ہے اور ہر بیماری کا حل ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ بڑے رتبے والا ہے یا غریب ہے، چاہے وہ لوگوں میں قابل احترام ہے یا لوگوں میں ناقابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ یسوع کا فضل، اس کا رحم، اس کی محبت ہر ایک کے لیے، نجات سبھی کے لیے، اس کی نجات کا جو کام ہے اس کے وسیلے سے رہائی مخلصی سبھی کے لیے۔
और दूसरा, यीशु जब उससे कहता फक्त इत्काद रख, तेरी बेटी बच जाएगी, इसमें यीशु ने उसको तसल्ली ये दिलाई कि तू भी परेशान ना हो, यू विल नॉट फेल, कि तू भी नाकाम नहीं होगा। यानी किसी और की कामयाबी या किसी और की बरकत या किसी और की जिंदगी में मौजज़ा देखकर तू मायूस ना कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, सभी के लिए है। यानी यीशु के पास सभी के लिए बरकत है, सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए कसरत से है। तो यीशु ने कहा कि तू भी नाकाम नहीं होगा, यू विल नॉट फेल, तू भी इत्काद रख। जिस तरह इस औरत ने इत्काद रखा है और आकर चुपके से छू दिया है और शिफा पा ली है, सबसे नाकाम है। ये भी सोच सकती थी कि जहां पर इतने इतने हकीमों से मैं नाकाम हो गई हूं, तो इससे मैं कैसे कामयाब होगी। अगर वो कामयाब है इत्काद रखने से, तो तू भी इत्काद रख, तेरी बेटी बच जाएगी, हालांकि वो मर चुकी है। तो यीशु ने अपनी कुदरत उसे बताई कि तू इत्काद रख, तो इसमें भी नाकाम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो एक छोटी बात कह रहा था शिफा के लिए, यहां पर तो जिंदगी होने वाली है दोबारा से, मुर्दा जो है उसको दोबारा से जिंदगी मिलने वाली है। तो यीशु ने यहाँ पर जब उसकी हालत तो हम जानते ही हैं कि बहुत मायूस कुन है, दूसरी तरफ यीशु का जो काम है, उसका जो मौजज़ा है, वो ये है कि उसने दो अहम बातें न सिर्फ यायर को समझाई, हमें भी समझाई हैं। तमाम देखने वालों, दुनिया के हर इंसान के लिए इस मौजज़े में दो अहम बातें हैं कि यीशु का फजल सभी के लिए है, पूरी दुनिया के लिए उसमें निजात है। पूरी दुनिया का हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी हालत में है, कितने ही गुनाहगार हालत में है, नापाकी की हालत में है, नजिस है, दुनिया के लिए वो काबिल नफरत हो सकता है, उसका रहम उसके लिए भी है। और उसके पास आने वाला नाकाम नहीं होता, उसके पास सभी के लिए देने को कसरत से है। और उसने उस औरत को भी दिया, इस इबादत खाने के सरदार को भी दिया, और जो भी उसके पास आया वो खाली हाथ नहीं गया, उससे हासिल करके, जिंदगी हासिल करके, खुशी हासिल करके, कामयाबी हासिल करके गया, और उसने यीशु से बरकत पाई। इसलिए मैं तमाम देखने वालों को भी ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे निजात दहिंदा यीशु का फजल सभी के लिए है, और उसके पास कसरत से हमें देने के लिए है। हम में से हर एक को यायर की तरह उसके पास आने और उसे खुदावंद मानने की ज़रूरत है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और ऐसी सिचुएशन, सूरत हाल जो है वो कभी भी किसी की ज़िंदगी में आ सकती है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इस नाकामी को दूर करते हुए ये तसल्ली दी है कि हम फ़कत एतकाद रखें, और जो नुकसान हो चुका है हम उसके बारे में नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत पर गौर करें, ध्यान दें। और जब हम खुदा की कुदरत पर ध्यान देंगे तो खुदा हमारे उस सारे नुकसान को पूरा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपके जहनों में कुछ सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और इसी तरह से अपनी दुआई दरख्वास्तें भी दे सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप टेलीफोन के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हमें अपनी गवाही भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ आकर हमारी इबादत में शामिल होकर अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है। आप ज़रूर जुमेरात और इतवार के रोज़ हमारी 2 इबादत हफ्ते में होती हैं, इन इबादत में शामिल हों और अपनी गवाही ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, ताकि इसके वसीले से बाकी लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। और इसी तौर से आप इस चैनल के लिए अपनी जो ऑफरिंग्स हैं, हदिये हैं, वो ज़रूर भेजा करें, ताकि खुदा का काम इसी तौर से वुसअत पाता रहे और खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक जिस तौर से पहुंच रहा है, इससे बढ़कर और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाने के काबिल हो सकें। आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के कलाम को सीख सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।